أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ابتدائی درس استاذ محترم نے ارشاد فرمایا تھا قرآن مقدس کے آداب پر. سب سے پہلا ادب تھا اخلاصی نیت، اصلاحی نیت، کہ ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو. قرآن مقدس کو سیکھنے سکھانے کا یہ عمل خالص اللہ ہی کے رضا کے لیے ہو. دوسرا ادب وہ عظمت قرآن سے متعلق تھا. قرآن مقدس سیکھنے کے لیے بنیادی ادب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن مقدس کی عظمت موجود ہو. کوئی بھی کام، کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی ذمہ داری وہ ہمارے لیے قرآن مقدس سے مانع نہ ہو. یہ جو وقت ہم نے قرآن مقدس کے لیے وقف کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ وقت تمام اوقات سے بڑھ کر محبوب ہوں، اور اس وقت میں ہمارے لیے دوسری کوئی ذمہ داری، کوئی بھی کام وہ اس قدر اہم نہ ہو کہ ہم سے قرآن مقدس کا یہ درس چھوٹ جائے. تیسرا ادب وہ یہ تھا کہ تمام احباب ہر ایک کے سامنے اپنا قرآن مقدس موجود ہو اور رجسٹر ہو، کاپی ہو اور ہاتھ میں قلم ہو اور وہ درس کو نوٹ کرے. اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور انابت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تکبر سے کوسوں دور. چوتھا ادب جو بنیادی ادب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو یہاں سیکھ لے اسے دوسروں تک پہنچائے. یہ بنیادی 4 آداب تھے جس پر قدر تشریح آپ کے سامنے ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد ہمارا عنوان تھا ہر سورت کی ابتدا میں 5 باتیں، کہ ہم ہر سورت کی ابتدا میں سب سے پہلے یہ بحث چھیڑتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، مدنی ہے، سورت کی کتنی آیات ہے، کتنی رکوعات ہے، کتنے حروف ہے، اور سورت کا کیا نام ہے، سورت کے کتنے فضائل ہے. اسی طرح اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے، وہ کون سے مباحث ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جو اس سورت میں موجود ہے اور دوسری سورتوں میں وہ موجود نہیں. اس سورت کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور یہ سورت موضوع کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم ہے. پھر ہمارا درس تھا سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے. سورۃ الفاتحہ قبل درس سے نہیں نکلے اور سرا ترکیب و تقسیم ترکیب و تقسیم. ہاں اہم شیرشے اچھا جی، سورت کی ترکیب اور تقسیم سے متعلق یہ درس ہو چکا تھا، اور سورۃ الفاتحہ کے فضائل، وجہ تقدیم کہ کیوں اس سورت کو پہلے نمبر پر لایا گیا، اور امتیازات، مقصد، تقسیم. پھر ہمارا ایک مستقل درس تھا وہ علوم 5 کے حوالے سے تھا، جو احباب دروس میں موجود تھے، جنہوں نے نوٹ کیا ہے
انشاءاللہ تعالی یہ مضامین، یہ ٹاپکس ان کے ذہن میں سامنے آئیں گے۔ علوم خمسہ، وہ 5 علوم جو کہ قرآن مقدس کے بنیادی علوم ہیں، اور تمام قرآنی آیات اور مضامین اسی علوم کے گرد گھومتی ہے۔ پھر تعوذ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پر درس تھا، تسمیہ، اور اس کے ضمن میں مسئلہ تعویذ اور دم پر تفصیل ہو چکی تھی۔ پھر ہم نے ایک درس میں سورۃ الفاتحہ کو مختصراً پڑھا تھا۔ پھر الحمدللہ تسبیح اور تحمید پر گفتگو ہوئی تھی۔ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم میں مسئلہ برکت، مالک یوم الدین میں مسئلہ شفاعت، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کیا ہے، ہم کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے، اور ایاک نستعین، استعانت کیا ہے، استعانت کے 2 اقسام ہیں، اللہ سے مدد مانگنے کے 2 اقسام ہیں۔ دعا کیا، کون سا طریقہ، کون سے طریقے اختیار کیے جائے جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائے، کس کی دعا قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے، اور دعا کے آداب کیا ہے، فرائض اور شرائط دعا کے کیا ہے، قبولیت کی کتنی صورتیں ہیں، استعانت کیا ہے، ہم اللہ سے کیوں مدد مانگتے ہیں، اس کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوگا۔ اور ایک درس وہ حقوق قرآن پر بھی تھا کہ قرآن مقدس کے 5 حقوق ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا یہ کہ قرآن کو پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، الفاظ اور معنی سیکھا جائے، اور تیسرا یہ کہ قرآن مقدس پر عمل کیا جائے، چوتھا یہ کہ قرآن کی تبلیغ کی جائے، اور 5واں یہ کہ قرآن مقدس کی نفاذ کی کوششیں کی جائے۔ یہ تقریباً 22-23 دروس تھے جو کہ آپ کے سامنے میں نے اس کا خلاصہ رکھ دیا۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے۔ ہر سورت کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا مقصد ہے العبادۃ للہ وحدہ، العبادۃ للہ وحدہ، کہ عبادت اللہ ہی کی جائے گی۔ عبادت کے جتنے اجزاء ہیں، جتنے اقسام ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اور یہ مسئلہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں موجود ہے۔ سورۃ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 3 تک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 5 سے آخر تک، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا الحمدللہ، الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ دلیل نمبر 1 رب العالمین، دلیل نمبر 2 الرحمن الرحیم، دلیل نمبر 3 مالک یوم الدین۔ ثمرہ اور نتیجہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو کہ اس سورت کا بنیادی مقصد ہے اور تمام قرآن مقدس کا مقصد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ سورت کا تیسرا حصہ ہے جو کہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ الحمدللہ، الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، الرحمن، جو عام مہربان ہے، الرحیم، جو خاص مہربان ہے، بعض رحمت عام جبکہ بعض خاص، مالک یوم الدین، مالک ہے، مالک ہے بدلے کے دن کا،
انصاف کے دن کا. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. پشتو میں کہا جاتا ہے، میرے پیر اور مرشد میرے استاذ محترم اللہ ان کی عمر و علم میں برکت عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ گٹھندو یا خدے کساتندو یا خدے. میں نے آپ کے سامنے پہلی بھی یہ مثال بیان کی تھی. گٹھندو یا خدے کساتندو یا خدے. ایک وہ ہے جو بہت کما رہا ہے، جس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ چکا ہے، کما لیا بہت، لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ سب کچھ لٹا لیتا ہے. ایک وہ ہے. دوسرا وہ ساتندویا ہے، حفاظت کرنے والا. زیادہ نہیں کمایا، خزانے اس کے ہاتھ نہیں لگے، لیکن جتنا کمایا اس کو صحیح جگہ پر صحیح مصرف میں خرچ کیا اور اسے لٹایا نہیں، اسے ضائع نہیں کیا. اب ان دونوں میں کون سا بہتر ہے؟ جی، گٹندویا کا ساتندویا؟ ساتندویا جو حفاظت کرنے والا ہے. ایک بہت بڑا قیمتی خزانہ الحمدللہ کی صورت میں سامنے آیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کا معرفت ہمیں نصیب ہوا اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. یہ بہت بڑا شرف ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے رب العالمین کا. ہم کما لیا تو بہت، حاصل تو بہت کر لیا، لیکن اب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیں اس عقیدے سے اور اس راہ سے ہٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوں گے. مختلف قسم کے وسوسے اور فتوے اور مختلف قسم کی مصروفیات سامنے آتی ہے. اے اللہ بس اہدنا الصراط المستقیم. اب ہمیں اس عقیدے پر اور اس وعدے پر استقامت نصیب فرما. یہ ربط اور تعلق ہے. پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب دعا یہ ہے کہ اے اللہ اس صراط مستقیم پر جو کہ عبادت اور استعانت ہے، اس عقیدے پر اور اس ایمان پر اور اس دعوے پر اور اس وعدے پر ہمیں استقامت نصیب فرما. بنیادی چیز وہ استقامت ہے. اب دیکھ لیں سورۃ حمیم السجدہ پارہ نمبر 24. سورۃ حمیم سجدہ پارہ نمبر 24 آیت نمبر 29، آیت نمبر 29، سورت نمبر 41، سورۃ حمیم سجدہ. اور بعض قرآنوں میں حمیم سجدہ کے بجائے سورۃ فصلت لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن سورت نمبر 41 ہے اور پارہ نمبر 24، آیت نمبر 29 بلکہ 30، آیت نمبر 30. اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ربنا اللہ، یہ انہوں نے اقرار کر لیا، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ربنا اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اترتے ہیں ان پر فرشتے اور فرشتے ان سے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف مت کھاؤ اور تم غمگین مت ہو. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور جن جنتوں کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے اس کی بشارتیں سمیٹو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس جنتوں میں وہ ہوگا تشتہی انفسکم، جو تمہارے نفس جو چاہتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہوگا جنتوں میں وہ جسے تم منہ سے مانگو۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ لوگ ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، یہ مہمان ہوں گے من غفور الرحیم، اس ذات کی جو کہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں دیکھیے صرف قالوا ربنا اللہ کافی نہیں ہے، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کافی نہیں ہے، صرف یہ عقیدہ کافی نہیں، صرف اس کا اقرار کافی نہیں، ضروری یہ ہے کہ اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ جتنی تکالیف آتی ہے، جتنی مشکلات آتی ہے، اسے خندہ پیشانی سے اسے برداشت کر لیا جائے، اور اسی عقیدے پر، اسی وعدے پر بندہ قائم اور دائم رہ کر اس دنیا سے کوچ کر جائے، تو یہ شخص کامیاب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھلایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک صراط مستقیم تو تم نے دیکھ لیا کہ صراط مستقیم ہے کیا، اب مجھ سے اس صراط مستقیم پر استقامت کی دعائیں مانگا کرو۔ ایک صحابی ہے، وہ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کچھ نصیحت کر دیجئے، ایسی نصیحت جس کے بعد کسی نصیحت کی کوئی ضرورت اور حاجت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، تم یہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، ثم استقم، پھر اس استقامت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے جسے یہ نصیب ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ایک دو قدم ہم بھی اٹھا لیں۔ بندہ ایک قدم دو قدم اٹھا لیتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کی اخلاص کو دیکھ کر اسے مزید توفیق عنایت فرماتا ہے اور اسے استقامت سے نوازتا ہے۔ اس پر آپ ایک مثال دیکھیے، سورۃ الکہف پارہ نمبر 15، سورۃ الکہف پارہ نمبر 15۔ جمعے کے دن یا جمعہ کی شب اس سورت کی قرأت کو اپنے معمول میں شامل فرمائیے، سورۃ الکہف، اور کوشش کیجئے سمجھ کر، اس کے معنی کو سمجھ کر اس کی قرأت کی جائے۔ سورۃ الکہف پارہ نمبر 15، آیت نمبر 14۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اصحاب کہف کا بیان ہے، چند نوجوان تھے، کسی مدرسے سے وہ فارغ نہیں ہوئے تھے، فارغ التحصیل وہ نہیں تھے، چند نوجوان تھے اور حق کی تلاش میں سرگردان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کے نعمت سے نوازا، لوگ ان کے مخالف ہو گئے، تعداد کتنی تھی اللہ کو علم ہے۔ قل ربی اعلم بعدتہم، ان کی جو قل ربی اعلم بعدتہم، ان کی جو تعداد ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اِذْ قَامُوا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو انہوں نے کہا، ہمارا بادشاہ نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا ربنا
رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، اب اللہ کے سوا کسی کو الہ کہہ کر نہیں پکارتے، کسی کو ہم اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم نہیں کرتے، ہم اللہ کے سوا کسی کو داتا اور دستگیر نہیں مانتے. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مان لیں، کسی اور کے لیے ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ وہ دعا اور پکار کو دور اور نزدیک سے سننے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے، اس کے ہاتھ میں شفا اور موت اور حیات اور امراض ہے، قحط اور مرض اس کے ہاتھ میں ہے، اگر ہمارا کسی کے اللہ کے سوا کسی کے لیے یہ عقیدہ قائم ہو جائے تو ہم تو یہ بہت بڑی ظلم کا ارتکاب کریں گے اور بہت بڑی زیادتی کی بات ہم اپنی منہ سے نکالیں گے. تو یہ دیکھیے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط فرمایا. کب اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے بیان کے لیے، حق کے اعلان کے لیے. کھڑا ہونا شرط تھا، وہ کھڑے ہو گئے، اب اللہ نے استقامت نصیب فرمائی. تو پشتو میں کہتے ہیں دبوری زویا سخو بویا کنا، دبوری زویا سخو بویا کنا. کچھ ہمت تو ہمیں اور آپ نے بھی کرنی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، استقامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کہنے لگے لقد اسرع الیک الشیب یا رسول اللہ، لقد اسرع الیک الشیب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر بڑھاپا بہت جلد طاری ہوا، بڑھاپے کے اثرات آپ پر بہت جلد ظاہر ہو گئے. لقد اسرع سین کے ساتھ، لقد اسرع سرعت، الیک الشیب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر تو بڑھاپا بہت جلد پہنچا، آپ کے پاس پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مختلف روایات ہیں، ایک ان میں سے یہ ہے شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی دیگر صورتیں جو ہے اس نے بوڑھا کر دیا. کیونکہ سورۃ ہود میں آپ دیکھ لیے کون سا حکم ہے. سورۃ ہود پارہ نمبر 11، سورۃ ہود پارہ نمبر 12 آیت نمبر 112، پارہ 12 آیت 112. فاستقم کما امرتا، فاستقم کما امرتا، بس آپ ڈٹ جائے، کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی ڈٹ جائے، تاب مَعَكَ جو کہ رجوع کر چکے ہیں اللہ کو آپ کی معیت میں. وَلَا تَطْغَوْا، اور تم سرکشی کی راہ اختیار نہ کرو. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ظالموں کی جانب میلان نہ کرو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم لوگ تمہیں قرآن مقدس سے اس استقامت سے ہٹانے کی کوششیں کریں گے، لیکن وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ان کی جانب میلان تک نہ کرو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کبھی کہیں گے کہ قرآن تو ہمارا جو کام ہے یہ عمومی کام ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پر یہ تو قرآن تو ایک محدود پیمانے پر. اور میں تو اپنے کانوں سے یہ سنا ہے، میں کراچی گیا تھا اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر و علم میں برکت عطا فرمائے. پہلی دفعہ میں جب گیا تھا
تو وہاں ایک مسجد تھی، اس میں مغرب کے وقت بیان ہو رہا تھا، تعلیم ہو رہی تھی. تو ایک ساتھی نے مجھے، چند احباب تھے، انہوں نے مجھے درس کی دعوت دی کہ آپ قرآن سے کچھ بیان کریں. سن 2012-13 تھا شاید، آج سے تقریباً 6-7-8 سال پہلے، شاید اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہوں. تو جب میں نے قرآن مقدس درس شروع کیا، وہ لمبا چوڑا قصہ ہے، لیکن ایک صاحب نے فرمایا کہ قرآن کی مثال جو ہے یہ بڑے گوشت کی ہے. بڑا گوشت بڑا گوشت، ہاں، تو بڑے گوشت کی ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کیا ارشاد فرمایا؟ بیف. ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا گوشت ہے اور ہمارا معدہ یہ جو نازک ہے، ہمارا یہ ہضم نہیں ہوتا. اور یہ صاحب جبہ اور دستار تھے، ماشاء اللہ، کیا خوب داڑھی سجائی تھی، لیکن اور خوب دین کی خدمت کا داعی اور مدعی بھی تھا، اس کا دعوے دار بھی تھا، دین کا مکمل ٹھیکیدار بھی تھا. لیکن اس کے منہ مبارک سے میں نے یہ الفاظ سنے تھے کہ قرآن جو ہے یہ بڑا گوشت ہے اور یہ ہمارا ہضم نہیں ہوتا. تو اس قسم کے کبھی کہیں گے کہ یہ تو قرآن تو یہ تو علماء کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے تو نہیں ہے. ہم تو عوام ہیں، ہم ٹہرے زمیندار لوگ، ہم ٹہرے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور اسکول کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس. جناب قرآن مقدس یہ علماء کے لیے نہیں، صرف علماء کے لیے نہیں. قرآن مقدس یہ بنی نوع انسان کے لیے، یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، یہ تو غیر مسلم کے لیے بھی ہے، یہ تو ہم اور آپ سب کے لیے ہے. تو یہ قسم کے جو بہانے ہوتے ہیں، کبھی کہیں گے کہ ہمارے ساتھ اگر آپ ہماری معیت اختیار فرمائیں تو اللہ کی راہ میں ایک نماز کا بدلہ وہ 49 کروڑ کے برابر ہوتا ہے. تو یہ تمام یہ قرآن مقدس سے ہٹانے کے ہتھ کنڈے ہیں اور کچھ نہیں اس کے سوا. جب میں یہ بات سنتا ہوں تو میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت. جواب میں کہتے ہیں جو بہت خوب سمجھے لوگ ہوتے ہیں اور جو ان کے لحاظ سے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 احادیث ہے اور ہمارے علماء نے ان احادیث کو آپس میں ضرب دیا ہے. تو میں کہتا ہوں اے اللہ کے بندو، دیگر چیزیں اور باتیں وہ ضربیں دینے کے لیے کافی نہیں تھی کہ اب تم نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زور آزمائی شروع کر کے اس کو بھی ضربیں دینا شروع کر دی. تو دونوں روایات وہ غیر متعلق بھی ہے اور نہایت ضعیف بھی ہے، اور سے 49 کروڑ نکلتا بھی نہیں. بس یہ قرآن مقدس سے ہٹانے کے مختلف طریقے ہیں. شیطان ہوتا ہے، نفس ہوتا ہے، پھر شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جنات میں بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے میرے محبوب آپ ظالموں کی طرف میلان نہ کریں. تو وہاں بھی حکم ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ مضبوطی سے قائم رہیں، آپ استقامت کا مظاہرہ کریں. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. استقامت بہت بنیادی اور بہت ضروری چیز ہے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ جو عقیدہ اور جو یہ ایمان آپ نے ہمیں نصیب فرمایا اور ہم نے آپ کے ساتھ جو وعدہ اور اقرار کیا اور میثاق کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما اس راہ پر استقامت کی. اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہوا ایک ربط. امید ہے یہاں تک آپ ربط تو پہچان چکے ہوں گے، کیونکہ میں نے ہر ایک جملے کا جو آپسی ربط ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ سے نکلنے کے بعد ہماری پر سپیڈ قدرے تیز ہوگی. یہاں فی الحال آپ ان اصول اور قاعدوں کو کہ کن اصول اور قاعدوں کی بنیاد پر قرآن مقدس کو سمجھا جا سکتا ہے، آپ یہاں وہ سیکھ لیں. یہ اساس القرآن ہے. اور اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ آپ میں سے بعض احباب وہ تنگ آ جائیں گے کہ یہ تو اتنے دروس ہو گئے اور فاتحہ بھی اختتام کو نہیں پہنچا، آگے کیا ہوگا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں اس صورت کو اور بھی طول دیتا اور اس پر مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھتا.
میری خواہش بھی ایسی ہے، لیکن آپ کا غم بھی مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا جی، جو عقیدہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اب اس عقیدے پر استقامت کی ضرورت ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ جب میں نے مختصراً آپ کے سامنے یہ صورت بیان کیا تھا تو میرے سامنے اسی طرح ڈاکٹر داؤد صاحب تشریف فرما تھے اور میں نے آٹے کی بوری کی مثال دی تھی۔ ڈاکٹر سے بیان دے کر دیا جی تھا شو آفس سے۔ اچھا جی، میں نے مثال دیا تھا آپ کو کہ ایک شخص ہے اور اسے گھر سے پیسے مل جائے کہ چلو تم آؤ ماہالی لگ چتی بھائی پسند تو بہت ہو گیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ چلیے یہ مثال پھر کبھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ٹائم سے رہا 40 ہاں ٹائم شروع۔ اہدنا الصراط المستقیم، استقامت، عقیدہ مل گیا، اب استقامت، اس پر ثبات اور مضبوطی، اللہ سے دعا۔ دوسرا ربط یہ یاد رکھیے کہ ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ایاک نستعین، ایاک نستعین، یہ وعدہ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور یہ دراصل یہ تو اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ تم یوں کہو کہ ایاک نعبد، تم یوں کہو کہ ایاک نستعین، یہ تو اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ میرے بندے ان کی سوچ وہ بہت چھوٹی ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہے، ہمارا سوچ وہ تو بہت چھوٹا ہے، معمولی سوچ ہے۔ میری والدہ فرماتی ہے عموماً کہ کچون مت دے، تو ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ذہن وہ بہت چھوٹا ہے، محدود ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ میرا بندہ مجھ سے دعائیں مانگے گا، اے اللہ مجھے فلاں جاب دلا دے، اے اللہ مجھے فلاں امتحان میں کامیاب فرما، اے اللہ فلاں جگہ سے میں لون لے رہا ہوں تاکہ وہ مجھے مل جائے، میری مدد فرما۔ ٹھیک ہے، اس قسم کی دعائیں مانگنی چاہیے، ایاک نستعین۔ لیکن جو ایمان ہے، جو نجات ہے، جو اصل دعا ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے، جو اصل دعا ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ میرے اکثر بندے مجھ سے اس کے متعلق دعا نہیں کریں گے، دعا نہیں مانگیں گے۔ اللہ کے علم میں تھا، ہمارا یہی معاملہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ہم مانگتے رہتے ہیں، لیکن جو بنیادی دعائیں ہوتی ہیں ہم اسے ترک کرتے ہیں۔ اللہ کے علم میں تھا کہ میرے بندے جو جزوی دعائیں ہوں گے، جو جزئی دعائیں ہوں گی، جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوں گے وہ تو مجھ سے مانگیں گے، لیکن جو سب سے قیمتی دعا ہے اور سب سے بنیادی دعا ہے میرے بندے اس سے کنارہ کشی کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ بھی بتلایا اور ہمیں یہ تعلیم بھی دیا کہ دیکھو میرے بندو مجھ سے صراط مستقیم کے دعائیں مانگتے رہا کر، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کے علم میں تھا کہ میرے بندوں کو حاجات درپیش ہوگی، وہ مجھ سے دعا مانگیں گے، انہیں دعا کا سلیقہ بتلانا ہے تو سورۃ الفاتحہ نازل فرما دی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر اپنی عاجزی، اور اس کے بعد پھر دعا ہے۔ اور اللہ کے علم میں یہ بھی تھا کہ میں بندے کو دعا کا طریقہ تو بتلا دوں گا، لیکن وہ مجھ سے جو سب سے بنیادی دعا ہے، جو سب سے اہم دعا ہے، وہ مجھ سے نہیں مانگے گا، اس کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی تلقین فرما دی۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے دلوں میں تو صراط مستقیم کی بڑی عظمت ہے، ہمارے دلوں میں تو قرآن مقدس کا بڑا شوق ہے، لیکن یہ شوق کیسا شوق ہے کہ ہم ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں، انجینئر تو بن جاتے ہیں، اور کسی محکمے کے آفیسر صاحب تو بن جاتے ہیں، ہم صاحب اولاد بلکہ صاحب اولاد اولاد بھی بن جاتے ہیں، لیکن ہم جو سورت نماز میں پڑھتے ہیں ہمیں اس کا معنی بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں،
اور اس کا جواب اللہ ہمیں کیا عنایت فرماتا ہے؟ یہ کیسا شوق ہے، یہ کیسا ذوق ہے، یہ قرآن کی کیسی طلب ہے؟ واللہ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں کہ اس کتاب مقدس کے ساتھ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے۔ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو مکمل ترک کیا ہوا ہے، مکمل طور پر ترک کیا ہوا ہے۔ بعض وہ ہے جو کہ صبح اور شام قرات کرتے ہیں، صرف الفاظ کی قرات، وہ بھی اس لیے تاکہ یہ دن اچھا گزر جائے، فاقہ کی نوبت نہ آئے، جنات وغیرہ جادو وغیرہ نہ ہو مجھ پر اور جنات کا اثر نہ آئے، جو ضمنی چیزیں ہیں اسے مقصد بنا لیتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو بڑے نیکوکار ہوتے ہیں، وہ اپنی کسی بیٹے بیٹی پر حفظ کرا دیتے ہیں تاکہ یہ میرے لیے جنت کا ٹکٹ ثابت ہو۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو اس سے بڑھ کر نیک ہوتے ہیں، وہ رمضان میں تراویح میں ختم بھی کر لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے 2 ختم کیے، میں نے 3 ختم کیے، میں نے 4 ختم کیے، میں نے 5 ختم کیے۔ اور میں عموماً کہتا رہتا ہوں 1 کروڑ ختم قرآن، 1 کروڑ دفعہ ختم قرآن ایک جانب، اگر اس میں سوچ اور فکر نہ کیا جائے، معنی میں تدبر نہ کیا جائے، یہ ایک جانب، اور دوسری جانب صرف ایک آیت کریمہ سوچ سمجھ کر دل سے پڑھنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا فرما رہے ہیں۔ واللہ یہ ایک آیت کریمہ ان 100 کروڑ ختموں پر بھاری ہے، کیونکہ قرآن مقدس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ میرے بندے اس کی آیتوں میں سوچ اور فکر کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوانٹٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ کوانٹٹی کے بجائے بھاگنا چاہیے کوالٹی کے پیچھے، کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی کے پیچھے جانا چاہیے۔ اب میں نے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا۔ اچھا جی، میں نے دیکھا کہ چیف میں جو پیزا ہے اس کی قیمت اتنی ہے، وہ زیادہ ہے، اور سائز وہ چھوٹا ہے۔ فلاں جو ریسٹورنٹ ہے تو وہاں قیمت کم ہے، تو میں نے کہا چلو پہلی دفعہ یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں جی۔ تو وہ میرے خیال میں جب میں نے تھوڑا سا اسے چھکا تو میں نے ارادہ کیا کہ چلیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کھلا دوں گا، ثواب بھی ہو جائے گا اور جان بھی چھوٹ جائے گی۔ تو یہاں میں نے ایک غلطی کا ارتکاب کیا کہ کوالٹی کے بجائے کوانٹٹی پر دھیان دیا۔ ہمیں مقدار کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ تو ویسے ازراہ تفنن مثال دے رہا تھا، کوالٹی کو دیکھنا چاہیے، کوانٹٹی کو نہیں۔ تو بہت زیادہ جو نیک ہوتے ہیں وہ رمضان میں کوئی 1-2 ختم کر لیتا ہے، اور کچھ اور دین کا عاشق کہلوانا چاہتا ہے تو وہ خود قرآن مقدس کو حفظ کر لیتا ہے اور پھر اسے ذریعہ معاش بنا لیتا ہے۔ یہاں عموماً دروازہ کٹکھٹاتے ہیں لوگ، ہمارے قرب اور جوار میں دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو کہتے ہیں قاری صاحب، تو کہتے ہیں آ جائیے۔ وہ قرآن پڑھا لیتے ہیں اور پڑھانے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ لے کر قرآن کو بیچ دیتے ہیں۔ آخرت کے بدلہ جو ہوتا ہے اس کے بجائے وہ دنیا کی جو تھوڑی سی معمولی سی قیمت ہے وہ لے لیتا ہے، حالانکہ واللہ قرآن مقدس کی جو ایک آیت کریمہ ہے اس کی قیمت یہ تمام کائنات نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، دنیا کمانے کا ذریعہ ہم نے اسے بنایا ہوا ہے، اور ہم نے اسے بعض لوگوں کے سپرد کیا ہے کہ یہ مولانا صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یا علامہ صاحب ہے، یا فہامہ صاحب ہے۔ ہم نے اس دین کو صرف ان کے سپرد کیا ہے۔ نکاح پڑھانا ہو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، جنازہ پڑھانا ہو تو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، اور بچے کے کان میں اذان دینا ہو مولوی صاحب وہ اذان دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ اذان تو آپ کو بھی آتی ہے، اور جنازہ کی جو دعا ہے جو آپ پیچھے پڑھتے ہیں وہی آگے بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی صاحب فوت ہو جائے اور اس کا بیٹا موجود ہوتا ہے، اس کا اپنا بیٹا موجود ہوتا ہے،
اس کا پوتا موجود ہوتا ہے، اس کا والد موجود ہوتا ہے، اس کا بھائی موجود ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا شخص آ کر، کوئی پگڑی والا شخص، وہ آگے ہو کر جنازہ پڑھاتا ہے. کیوں؟ جنازہ تو دعا ہے. تو والد کی موت پر بیٹے کا دل زیادہ غمگین ہوتا ہے، نہ کہ وہ مولانا صاحب اور علامہ صاحب کا اور مفتی صاحب کا. تو دعا تو اس دل کی اچھی قبول ہوتی ہے جو کہ درد مند ہو، جس میں غم ہو. اسی طرح نکاح پڑھانے میں کیا ہے، ایجاب اور قبول ہے بس، اور کیا ہے، اور مہر ہے. اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں. 5 منٹ میں اگر ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو حضرات ہیں، وہ اگر ہمت فرمائیں تو صرف ایک جمعے کے بیان میں سب لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ نکاح کیسے پڑھائی جائے، جنازہ کیسے پڑھایا جائے، اور نماز آگے کیسے پڑھائی جائے، امامتی کیسی کی جائے، سب لوگ. لیکن وہاں پھر دکانداری ختم ہونے کا خطرہ ہے. وہاں پہ دکانداری ختم ہو جائے گی اگر سب لوگ سمجھ جائیں. اور دکانداری تو یوں ہے، ابھی بھی ایک نکاح تھا 2-3 ہفتے قبل، تو یہ میرے سامنے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ محمد احمد خان صاحب، اور ان کے بڑے بھائی ہیں حافظ روحان احمد صاحب، اور آج کل تو ڈاکٹر کا سابقہ بھی لگا ہوا ہے جی، ڈاکٹر حافظ روحان احمد خان صاحب. تو ایک جگہ نکاح تھا، مجھے استاذ محترم نے فرمایا کہ وہاں نکاح پڑھانی ہے، لیکن میرا چونکہ درس تھا، میں نے ان کے سامنے عذر رکھ دیا. میں نے کہا کہ دوسرے ساتھی کو وہاں بھیج دوں گا. تو جب یہ وہاں گئے اور نکاح پڑھایا، لیکن میں نے بتایا تھا کہ نکاح پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہاں لوگوں کو بتا دیا جائے کہ آئندہ کہیں نکاح پڑھانا ہو تو یہ طریقہ ہے، آپ خود پڑھایا کریں. تو جب یہ واپس آنے لگے تو انہوں نے اس کے ہاتھ مبارک میں 10,000 روپیہ تما دیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں. تو وہ سمجھے کہ شاید یہ کم ہے، تو ایک دوسرے شخص نے مزید 5,000 بڑھا دیے کہ ڈاکٹر صاحب واخلہ یا قاری صاحب واخلہ یا حافظ صاحب. تو میں نے ان سے کہا تھا، یہ ہمارے استاذ محترم کا طریقہ ہے کہ دیکھو حافظ صاحب، جب آپ وہاں نکاح پڑھا دیں تو جو کچھ آپ کے جیب میں ہو، 1,000-2,000 ہو، جتنے بھی ہو، آپ وہ دولہے کو دے دیں کہ یہ آپ لے لیجئے. تو اس نے یہ ہمارے استاذ محترم کا طریقہ ہے. تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم تو ایسے دے رہے ہیں اور یہ الٹا ہمیں دے رہا ہے. تو اصل طریقہ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ دیکھیے الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اب نبی کا وارث ہو، نبی کا جانشین ہو، اولیاء کا، انبیاء کا جانشین ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے یوں ہاتھ پھیلائے. اذان کے پیسے، جنازے کے پیسے، امامتی کے پیسے، قرآن پڑھانے کے پیسے، نکاح پڑھانے کے پیسے، جنازہ نہ پڑھانے کے پیسے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب تک ہم دین کو خود سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یوں ہی کاروباریوں کے ہاتھ میں ہم لٹتے جائیں گے. کبھی ایمان لٹے گا اور کبھی حیا لٹے گا، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. خبر اصل روانہ شو حافظ سے قرآن سرا معاملہ جی. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ قرآن کو سیکھ کر اسے ذریعہ معاش بنا دیتے ہیں، لیکن یہاں قرآن مقدس کے ہمارے اوپر اپنے حقوق ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص وہ 30-40-50 سال کا ہو جائے اور اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں نماز میں اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہا ہوں، کیا پیش کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے کیا جواب عنایت فرماتے ہیں. چونکہ میرے رب کے علم میں تھا کہ میرے بندے انہیں مشکل پیش آئے گی، وہ مجھ سے دیگر دعائیں تو مانگیں گے، لیکن یہ صراط مستقیم جو سب سے بنیادی دعا ہے، اس سے یہ غفلت برتیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھلائی کہ تم نماز کے ہر رکعت میں مجھ سے یہ مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اے اللہ اہدنا، چلا ہم کو، ثبات عطا فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھی راہ پر. انشاءاللہ تعالی ٹائم سے 56. انشاءاللہ تعالی کل ہم
ہدایت پر اور صراط مستقیم پر بات کریں گے۔ پہلے آپ دوبارہ معنی سن لیں، ترجمہ سن لیں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ ہی کے امداد سے، من الشیطان الرجیم، شیطان دھتکارے ہوئے سے، شیطان ملعون سے، بسم اللہ، خاص اللہ ہی کے نام سے جو الرحمن اور الرحیم ہے، میں مدد مانگتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں، اللہ ہی کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ الحمدللہ، وہ تعریفیں جو اللہ کے شایان شان ہے، الوہیت کی تمام تعریفیں وہ للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا۔ الرحمن الرحیم، عام مہربان ہے، عام رحم فرمانے والے ہیں، جس کی رحمتوں کے اثرات تمام مخلوقات کو پہنچے ہوئے ہیں۔ الرحیم، خاص مہربان ہے، جس کی بعض رحمتیں وہ ہیں جو کہ وہ اپنے خاص بندوں پر فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ان خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے، جو واقدار ہے بدلے کے دن کا، انصاف کے دن کا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس وعدے پر استقامت عطا فرمائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، تجھ سے ہی مرادیں مانگیں گے اور مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ یہ ہم نے تو بہت بڑے بڑے دعوے کر دیے، ہم نے بہت بڑی بڑی باتیں کر دی، بہت بڑی قسمیں اور وعدے ہم نے کر دیے، بہت بڑی باتیں ہیں یہ، اے اللہ ہم نے ابھی تک تو اس وعدے پر استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں، یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں، کچھ ہی دیر بعد تمہاری خلاف ورزیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بس اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما، چلا ہم کو اس سیدھی راہ پر، تاکہ نہ نفس ہمیں ہٹا سکے، نہ شیطان ہمیں ہٹا سکے، نہ ہمارے خواہشات ہمیں ہمارے قدم کو پھسلا سکے، اور نہ کوئی اور۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ انشاءاللہ تعالی ہدایت اور صراط مستقیم پر آگے درس انشاءاللہ تعالی کل ہوگا۔ آپ سے دعا، آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم جو آپ نے آج سیکھا